ماشاءاللہ 2 مہینہ ہو گیا کمپلیٹ ہے نا اس سینٹر کو، 2 مہینہ الحمدللہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور جتنی محنت سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور جتنا آپ لگن دکھا رہے ہیں آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو غلط ثابت کیا، بہت لوگوں کو. ایون یہاں جو مطلب صرف آپ لوگوں نے نہیں، 3 سینٹر چل رہے ہیں، پہلے بتایا نا. ٹوٹل یہاں پہ آپ کے یہاں پہ 220 بچے ہیں جو ہمارے رجسٹر پہ ہیں. ٹوٹل جو ہے تینوں ملا کر کے سینٹر ملا کے 450 بچے ماشاءاللہ. ہم نے تینوں جگہ ایگزام لیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کا ایگزام لیا ویسے تینوں جگہ ایگزام لیا. اور ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ویسے ہر جگہ جتنے بچے ہیں سب جگہ محنت کریں. لیکن جب ہم لوگ گئے تھے اسٹارٹ کرنے، چاہے یہاں ہو یا کہیں اور ہو، تو سب نے یہ کہا رہے ہیں شارق بھائی آپ جو ہے فری راشن بانٹ رہے، سوچ رہے فری میں پڑھائی بھی کر لیں گے اور لوگ آ جائیں گے. مسلمان کو تو ویلو ہی نہیں ہے پڑھائی کی، اور جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگوں کو بس فری میں سامان چاہیے، پڑھائی لکھائی سے مطلب نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان سب کو جو ہے نا غلط ثابت کیا 2 مہینے اتنا محنت کر کے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو بھی آپ نے غلط ثابت کیا ہے جو کہتے تھے کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ پنکچر والے ہیں، یہ قوم جو ہے کیا ہے پنکچر والی. سنا نا کوئی نیتا ایسا بولتا ہے مسلمان پنکچر والے ہیں، وہ تو بھول گیا مسلمان پنکچر والے ہیں. لیکن وہی مسلمان اسی قوم میں سے ایک ایسے مولانا بھی تھے جنہوں نے انڈیا کا سب سے پہلا IIT بنایا جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں. کون ہے وہ پتہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. کون؟ ویری گڈ. کون تھے یہ؟ انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے، مولانا تھے. اور انہوں نے انڈیا کا پہلا IIT بنایا. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی والے کیا ہے، مسلمان کیا ہے، پنکچر والے. بتائیے ہم نے IIT دیا تو پنکچر. جو بات یہ ہے پرابلم دیکھیے کہاں پہ ہے، پرابلم یہاں پہ ہے کہ وہ تو اس کو نہیں پتا ہے بیچارے کو، وہ تو بھول گیا ہے کہ مسلمان پنکچر والا تو ہے لیکن مسلمان ہی ہے جو کہ تیل بھی نکال کے دیتے ہیں جو گاڑی چلتی ہے، پنکچر بھی بناتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے، اور تیل بھی مسلمان ہی دیتے ہیں جس سے گاڑی چلتی ہے. تو وہ تو بھول گیا ہے لیکن ہم بھی تو بھولے ہوئے ہیں، ہم بھی تو نہیں جانتے کون ہے مولانا ابوالکلام آزاد. جانتے ہیں؟ تو پرابلم یہ نہیں ہے، ہم کو شکایت اس سے نہیں ہے کہ جو نہیں جانتا ہے ہمیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے. سمجھیے یہ بات کو. جب ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو دوسرا کیسے پہچانے گا؟ ہم کو پہچان سکتے ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ سمجھیے اس بات کو. سوچئے کہ آج یہاں پہ ہم لوگ کی کیوں ایسی حالت ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ کوچنگ چلائیں یا اسکول چلائیں، بالکل نہیں. فرسٹ ڈے بھی بولا ہے اور جب بھی میں بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے میں یہی بولتا ہوں نا. کیا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا ہم لوگ کے؟ ویری گڈ. اپنا ایم پہچاننا اور اس پہ لگے رہنا اور اپنا ایک بنانا سوسائٹی کو ایسا کریٹ کرنا ہے نا. صرف اپنے بارے میں فکر نہیں کرنا، پورے قوم کے بارے میں فکر کرنا، ٹھیک ہے نا. اور سوچنا اس بارے میں کہ سوچیے، آپ خود سوچیے کہ کیوں یہ تعلیم کی کمی ہے نا. یہ جو دوسرے کوئی بھی بولتے ہیں، آج دیکھیے ہر جگہ سنتی ہوں گی آپ لوگ کہ مسلمان ہے اس لیے اس کو ہاسپٹل سے بھگا دیا ہے. آپ سوچیے آسام میں جو NRC ہوا کتنے لوگ اس میں سے نکلے مسلمان. کیوں نکلے؟ کیوں؟ ان کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، وہ اپنا نام صحیح سے نہیں لکھ سکتے، صرف اس لیے ہاسپٹل سے بھگا رہے، نوکری میں نہیں رکھ رہے ہیں، دیش سے بھگا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی صرف ایک ہی سولوشن ہے، کیا؟ اقرا اقرا اقرا. پڑھو پڑھو پڑھو. اللہ تعالیٰ 3 بار بول دیا پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسی حالت ہے. سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. سمجھئے بات؟ کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سمویدھان جو ہوتا ہے، دنیا کا پہلا سمویدھان کون بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. اور اس قوم کو کنٹری سے بولا جائے کہ تم چلے جاؤ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نہ ہم نے وہ سمویدھان پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، نہ ہم نے یہ سمویدھان پڑھا جو انڈیا میں ہے. اس لیے ہمیں نہ اپنے رائٹس پتہ ہے نہ اپنی ڈیوٹیز پتہ ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم نے بنایا پہلا IIT ہے. سوچئے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی پتہ ہے کون سی ہے؟ القرابی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، موروکو. یہ ایک مسلم عورت نے بنائی، فاطمہ نام تھا ان کا. دنیا کی سب سے پہلی PhD دینے والی یونیورسٹی دنیا کی. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، جا کے گوگل کیجیے، ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا، ویریفائڈ بتا رہا ہوں یہ انفارمیشن. تو سوچئے کہ ہم نے پہلی یونیورسٹی بنائی. اور تو کیا وجہ ہے کہ جو قوم جو ہے پہلا یونیورسٹی بنائے اس قوم کے بچے کو جو ہے اسکول میں نہیں لیا جا رہا ہے؟ سوچئے تھوڑا کیا وجہ ہے. خالد بن ولید کو کون کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہوگا. ہم خود نہیں جانتے اپنے آپ کو یار، تو دوسرا کیسے پہچانے گا ہم؟
خالد بن ولید دنیا کے پہلے اور اکلوتے ایسے کمانڈر ہیں، ملٹری کمانڈر ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہاری، جب بھی لڑے وہ جیتے ہیں، چاہے وہ کفر کی حالت میں بھی تھے تب بھی جیتے ہیں، اور جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کہ امریکہ میں آج بھی ملٹری اکیڈمی میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ امریکہ میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا کافر پڑھ رہا ہے ہمارے بارے میں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے خالد بن ولید۔ تو جس کے بارے میں امریکہ اپنے آرمی والوں کو پڑھا رہا ہے، اس قوم کے لڑکوں کو روڈ پہ بے زبان میمنے کی طرح لنچ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سوچیے تھوڑا اس بارے میں۔ اس لیے کہ ہم کو نہیں پتا اپنے بارے میں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں۔ صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت آدمی آج کل ارطغرل دیکھ رہا ہوگا، سب کو دیکھ رہا ہوگا ارطغرل۔ اسی ارطغرل کے پوتے پڑپوتے میں سے تھے محمد فاتح ہے نا سلطان۔ 14 سال کے جب تھے نا، 21 سال کے جب تھے تو انہوں نے استنبول کنکر کیا تھا۔ آج جو استنبول ہے 21 سال میں انہوں نے جیتا تھا۔ اور پتہ ہے پلاننگ کب شروع کی تھی؟ جب 14 سال کے تھے۔ 14 سال کا بچہ سمجھو آج کی ڈیٹ میں اس کو اپنا پارلے جی کے اوپر کچھ نہیں دکھتا ہوگا اور پب جی کے اوپر، لیکن وہ آدمی اب یہ نہ سوچ لینا کہ راجا کا بیٹا تھا، سوچ لیا ہوگا اور بھی راجا کے بیٹے ہیں۔ 14 سال کا بچہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس وقت دنیا کی سب سے بڑا شہر تھا وہ استنبول، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو قبضہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ 14 سال کا بچہ۔ تو ہم یہ نہیں سوچیے آپ لوگ کہ ہم لوگ چھوٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ کریں گے قوم کا بھلا، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے بات کو؟ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، آپ لوگوں نے دکھایا ہے جذبہ کہ ہاں ہم کریں گے کوشش ریئلی۔ اور میں بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، ابھی یہ بتاتا ہوں، بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں، بلکہ بولے بھی ہیں بہت لوگ یہاں پہ کہ شارف بھائی تو باہر رہتے ہیں، جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا فلائٹ اسٹارٹ ہوگی چلے جائیں گے، لیکن میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے کل سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وائرس بھی پھیل رہا ہے تیزی سے، تو ابھی ہم لوگ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے جب میں یہاں فرسٹ ٹائم آیا تھا سب سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا کیا بننا چاہتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے کہ ہاں آج سے 10 سال کے بعد آپ لوگ کیا بنیے گا؟ 80% بچہ بولا میں نے سوچا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، پرابلم نہیں ہے اسے، لیکن پھر آپ لوگوں نے سوچا، خواب دیکھا، پلان کیا، لکھ کے لائے، آپ نے بتایا کہ ہاں ہم یہ بنیں گے اور ایسے بنیں گے۔ میں آج زبان دے رہا ہوں، واللہ آپ کا ماں باپ پیچھے ہٹ جائے گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگر آپ لوگ لگے رہیں گے اپنے ڈریم پہ، انشاءاللہ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کتنا پیسہ لگانا پڑے، ٹائم لگانا پڑے، اپنی جاب چھوڑنی پڑے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پہنچا کے رہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ لگے رہیے، ٹھیک ہے نا، صرف یہ چیز ہوتی ہے، آپ لوگ تو کر رہے، اب بات ہوتی ہے کہ آپ لگی رہیے گا، لگی تو رہیے، لیکن آپ کو ایک سسٹم چاہیے، اوبیسلی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو ایک سسٹم چاہیے، آپ کا جو اسکول ہے ایگزسٹنگ یا آپ کی جو کوچنگ ہے وہ آپ کو اس طرح سے نہیں گائیڈ کر رہے ہیں، وہ کمی ہماری ہے۔ میں سب کو بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں ان کی کمی تو ہے، لیکن ہماری کمی زیادہ ہے کہ ہم ان کو راستہ نہیں دکھا پا رہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے ہم نے یہ کوچنگ اسٹارٹ کیا تھا۔ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو بہت لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ نہیں پیسہ لگائیں گے یا پھر تھوڑا سا انفراسٹرکچر صحیح کر لیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، ہم نے بولا نہیں، ہم کوچنگ چلانے ادھر یا اسکول چلانے نہیں آ رہے، ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہم بچے کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اور بچہ اس لائق ہے کہ نہیں، بچے کے ماں باپ اس لائق ہیں کہ نہیں کہ کچھ فائدہ ہو ان پہ محنت کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پروف کیا ہے کہ محنت کرنے سے فائدہ ہوگا یہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کے ایک قوم بن کر کے جو ہے نا دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان کیا چیز ہوتی ہے نا، جس طرح سے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہے کہ ابھی فی الحال جیسے آپ کے یہاں سینٹر چل رہا ہے ویسے 3 اور چل رہا ہے، ایسے 10 اور کریں گے، اور جیسے ایگزام آپ کا لے رہے ہیں ویسے ہی ایگزام لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے جو سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو سلیکٹ کر کے ہم ایک الگ برانچ بنائیں گے، ان پہ الگ سے محنت کریں گے، اور انشاءاللہ سنٹ زیویئر سنشائن سے بڑھیا ایک اسکول کھولیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ کو بہتر سے بہتر سروس مل سکے، بہتر سے بہتر ایجوکیشن مل سکے، اور آپ لوگ کو یہ نہیں لگے کہ بھائی انگلش اسکول والے جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی فیسلٹی ہے، وہاں پہ ایسے ایسے ٹیچر ہیں، وہ لوگ تو اونچا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کیسے کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت لوگ آئے میرے پاس کہ نہیں ہم چٹائی پہ بیٹھ کر کے اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتے، ارے اسی چٹائی پہ بیٹھ کے صحابہ جو ہے دنیا جیت گئے، سوچنے والی بات ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی کریں گے نا سواری محنت انشاءاللہ۔ تو بات یہی ہے، ابھی فی الحال وائرس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں بقرعید تک۔ بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں نا، بقرعید کے 4تھے دن انشاءاللہ ہم یہاں پہ ملیں گے، 4تھے دن بقرعید کے،
تو جو لوگ آپ لوگ آئے ہیں وہ لوگ تو سمجھ گئے بات کو، جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ جا کر کے سب کو بتا دیجیے گا۔ بقرعید کے چوتھے دن انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ ملیں گے، اور آگے کیا پلان ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات۔ اب جتنی پڑھائی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو لگے رہنا ہے، اپنے حساب سے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ زوم کلاس ارینج کراؤں، اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا تو جو پڑھائی ہوئی ہے اس کو ریوائز کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا سب آدمی۔ اور امپورٹنٹ ہے خواب دیکھنا، امپورٹنٹ ہے اپنا پہچاننا اپنی ڈیسٹینی کو، ہم ہیں کون۔ جب ہم خود پہچان لیں گے ہم کون ہیں تو ہم دنیا کو بتا پائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ سوچو نا، ایک آدمی آپ کے محلے میں اس کو پتا چل جائے کہ وہ مغل خاندان سے تھا، اس کا پردادا جو ہے نا وہ مغل خاندان سے تھا، چاہے وہ غریب بھی رہے لیکن اس کی چال بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ سب آدمی بول بدل جائے گی نا جی، کیوں؟ اس کو پتا چل گیا کہ اس کہاں سے ہے، چاہے وہ غریب ہی ہے، لنگی پہن کے گھوم رہا ہے لیکن اس کے دماغ میں شہنشاہی آ رہی ہے اس کی فقیری میں کہ ہم مغل خاندان کے ہیں، ہم فیکٹ ہے بالکل۔ ایسے کچھ لوگ ہیں بھی انڈیا میں جو غریب ہیں لیکن کہتے ہیں مغل خاندان سے، ان کا دیکھو جا کر کے لائف اسٹائل۔ تو ہم جو ہے ایک مغل خاندان کا کوئی ہے ونشج جو اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ رہا ہے، ہم تو نام لے رہے ہیں جو شہنشاہ دو عالم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ نام لے رہے ہیں، تو ہم اپنی وقت کو پہچانیں گے تب نا ہم کون ہیں، کون ہیں ہم لوگ۔ ایسے چلتے پھرتے ہم کو پکڑ کے کوئی مار دے رہا ہے روڈ پہ، ہمارے اسکول میں نام نہیں لکھا رہا ہے، ہمیں ہاسپٹل سے بھگا دیا جا رہا ہے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان سمجھے اس بات کو کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہمیں جانا کہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری زمین پہ مسلمان جو ہے وہ غالب ہوگا، تو ہمیں وہاں جانا ہے ایک دن، اور ہم آئے ہیں غالب ہو کر کے آلریڈی آئے ہیں، بیچ میں تھوڑا ابھی ضلالت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے تاکہ یہ جو پاسٹ ہے ہمارا اور جو فیوچر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فیوچر ہوگا، ایک دن مسلمان غالب آئے گا، تو اپنے آپ نہیں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بولیں گے چلو آج سے ہو گیا مسلمان غالب، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھائی اگر آج کے مسلمان اس لائق نہیں ہیں، ان کو دلیل خار کر کے ختم کر دے گا، نئے مسلمان بنائے گا غیر قوم میں سے اور ان کو بنائے گا غالب، اور ایسا ہوا ہے۔ اور منگول جو تھے یہ اسلام کو ختم کرنے نکلے تھے، اور یہ مسلمان ہوئے، اور یہ جو ہمارے مغل سلطنت ہے کہاں سے ہے؟ سب منگول ہے جو اسلام کو ختم کرنے نکلے تھے، تو دنیا بھری پڑی ایگزامپل سے، اس لیے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھی ہوگا، ہمارے ہاتھی ہوگا، تو محنت یہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دیکھیے بات میں ایک بات کو سمجھیے گا، میرے نانا جو ہے اتنے غریب تھے، ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی کہ پڑھ سکے، قبرستان میں جا کے پڑھتے تھے، چراغ جاتا تھا وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ ایلس والے جانتے سوال میں یہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، پرنسپل بھی بنے اور تب جا کے ریٹائر ہوئے۔ میرے دادا سائیکل پہ پتی بیچتے تھے، چائے پتی، لیکن محنت کر کر کے ایک دن انہوں نے اپنا پتی کا برانڈ بنایا، اور ان دونوں کی محنت ہے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ بات کہہ پا رہا ہوں، ورنہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں۔ سمجھیے کہ اس بات کو تو کہا گیا ہے، کہاوت ہے کہ چائلڈ از دا فادر آف مین، ٹھیک ہے نا۔ تو بچہ ابھی اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھے، ایک آپ اگر محنت کر لیں گے تو آپ کی جو آنے والی نسل ہے، آنے والی جو جنریشن ہے وہ سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو، محنت ہو اس طرح سے کرنے میں، لیکن وہ جو نسل ہے وہ سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے لیے صحیح، میرے لیے نہیں صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں صحیح، کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محنت کیجیے آپ، تاکہ ایک بس تھوڑا ایک جنریشن محنت ہم لوگ کر لینا، پھر دیکھیے قوم کہاں جائے گی۔ اور یہ آپ لوگ کا بہت بڑا اس میں رول رہے گا، لڑکیوں کا۔ میں بتا رہا ہوں دنیا کی پہلی یونیورسٹی، یہ نہیں کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، امریکہ کی، لندن کی، انڈیا کی، دنیا کی پہلی پی ایچ ڈی یونیورسٹی ایک مسلم عورت بنائی ہے۔ اس بات کو سمجھیے آپ کو، تو پہلے پتا رہے گا تب نا ہم سمجھیں گے۔ ہم پتا ہی نہیں ہے، ہم بس اے بی سی ڈی پڑھے جا رہے ہیں، ایگزام دیے جا رہے ہیں، کلاس کیے جا رہے ہیں، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، ہو کیا رہا ہے؟ یہ پڑھائی نہیں ہے۔ اپنی امپورٹنس کو سمجھنا پڑھائی، جب آپ پڑھنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شعور آ جائے، اپنا بھی شعور آ جائے، اپنی سوسائٹی کا بھی شعور آ جائے، یہ ہے اصل پڑھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھنا تو ٹھیک ہے، لگے رہیے اس میں، لیکن اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ڈیولپ کیجیے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، سب آدمی جو ہے اور نماز پڑھیے، دیکھیے کتنا بھی کوشش کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے ہدایت دینا کچھ نہیں ہو پائے گا،
نماز پڑھیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اس دلالت سے نکال دیں ہماری قوم کے بارے میں سوچیے، اپنے سے اوپر اٹھ کے سوچیے، اپنے بغل والوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، سب کے بارے میں دعا کیجیے۔ سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو دوسرے کے بارے میں دعا کرے، سب سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قوم کے بارے میں سوچیے، بی اے مسلم امہ، ہمیں نہ کسی این جی او کی ضرورت ہے، نہ کسی گروپ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کوئی بھی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں، ہم امت ہیں، آلریڈی ہمیں گروپ ہے، سمجھ نا؟ تو ہم کو ایز اے ٹیم کام کرنا ہے۔ یہاں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اس لیے نہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یو آر مائی ٹیم، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سب اس پہ محنت کریں گے، ایک آدمی سے نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب کو جب محنت کرے گا، ہر انسان جب مومن سوچ لے گا کہ ہم کو ایک قوم بن کے کھڑے ہونا ہے، بہت ہو گیا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ تو دعا کریں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ٹیم ہے، آپ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہاں آئے نہیں آئے، وزڈم سینٹر میں آئے، سلام فاؤنڈیشن میں جائے، کسی اسکول میں جائے، بات کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ یہ کوچنگ چلے نہیں چلے، کہیں بھی پڑھے، مقصد یہ ہونا چاہیے انسان کا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔